پاکستان میں بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے وکلا برادری صحافی برادری کے ساتھ کھڑی ہے، اور جو کچھ یہ ظلم ہوا ہے صحافیوں کے ساتھ صرف ان کی بازیابی کے حوالے سے نہیں ہے، پھر بتاتے چلیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کے خلاف ایکشن لینے کے حوالے سے، جنہوں نے زیادتی کی ہے ان پہ ریسپانسبلٹی فکس کرنے کے لیے اس حد تک یہ جائے گا تاکہ آئندہ سے یہ کام نہ ہو۔ صحافی برادری اپنا کام کر رہی ہے، وہ باقاعدہ ڈیوٹی دے رہی ہے، آرٹیکل 19 سے اور آرٹیکل 18 کو اگر سامنے رکھ لیں، ان کے رشتہ داروں کو جن کے نام پر کچھ سمیں ہیں، اعظم چوہدری صاحب آج عدالت میں پیش ہوئے، بتایا کہ کتنی بڑی تعداد میں وہاں جرنلسٹ کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی، کیمرہ مین تھے، ڈرائیور موجود تھے، اور عدالت سے گزارش کی گئی ہے جہاں ایکشن کے حوالے سے اور وہاں دوبارہ گرفتاریاں یا ہراسمنٹ کے حوالے سے روکا جائے۔ عدالت اس پہ اعتراض لگایا تھا لاہور ہائی کورٹ کے آفس نے، وہ اعتراض عدالت نے دور کر دیا ہے، اور جن صحافیوں کے ساتھ پوری تفصیل بتائی ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ صحافیوں کے دان ٹوٹے ہیں، بچوں پہ تشدد کیا ہے، وہ ساری تفصیلات جتنی بھی ہیں عدالت نے مانگ لی ہیں، آج عدالت کے سامنے پیش کی جائیں۔ اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے آپ نے خود سن لیا کہ یہاں کوئی قانون چل رہا ہے، یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے باتیں ہیں۔ ابھی آج ہی وہ لسٹ باقاعدہ پیش کی جائے گی تاکہ صحافیوں کے گھروں پر چھاپے رک سکیں، اور جنہوں نے کوئی صحافیوں کے ساتھ زیادتی کی ہیں ان کے خلاف ایکشن لیے جا سکیں۔ دیکھیں، ہمارے ٹوٹل تقریباً اس دن 250 کے قریب صرف میڈیا ہاؤسز کے جو ہمارے ملازمین ہیں، میڈیا ورکرز ہیں، وہ اس وقت ڈیوٹی پر موجود تھے 9 مئی والے دن۔ اس کے علاوہ ہمارے وی لاگرز وغیرہ وہ علیحدہ سے ہیں، لیکن ان جو 250 کے قریب لوگ ہیں 9 مئی سے لے کر آج تک وہ انڈر تھریٹ ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ایک کیمرہ مین نیو ٹی وی کا اور ایک ڈرائیور GNN ٹی وی کا وہ اٹھائے گئے، ان میں سے کیمرہ مین کو چھوڑ دیا گیا، ڈرائیور ابھی تک نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد ہمارا ایک سینئر رپورٹر ہے جہانگیر حیات، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کے دانت توڑے گئے، اس کے بچوں کو مارا گیا، اس کو 4-5 دن تک بے گھر رکھا گیا۔ کل وہ اپنے گھر پہنچا ہے، اور وہ بھی گورنمنٹ نے مداخلت کر کے پولیس کو کہہ کے اس کو اس کے گھر تک پہنچایا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کیمرہ مین سلمان، جس کے گھر میں چھاپا مار کے اس کو گرفتار کیا، جب اس کو چھوڑ دیا اس کے بعد ابھی مجھے یہیں پہ آگے پتہ چلا ہے کہ اس کے گھر میں دوبارہ پولیس گئی ہے اور اس کے والد کو اٹھا کے لے گئی ہے۔ ایک ہمارا رپورٹر کیپٹل ٹی وی کا، وہ انہوں نے اٹھایا، اس کو 2-3 دن انہوں نے رکھا، اس کے بعد گورنمنٹ نے ہی اس کو چھڑوایا ہے۔ اس کے علاوہ ایک رپورٹر جو نیو ٹی وی سے تعلق رکھتا ہے، اس کے والد کے نام پہ اس کی سم تھی، اس کے والد کو اٹھایا گیا، اس کو 2-3 دن رکھنے کے بعد اس کو چھوڑا گیا۔ اس کے علاوہ GNN کا ہمارا ایک ڈپٹی بیورو چیف ہے سرفراز، اس کو بہت زیادہ تھریٹ کیا گیا اور رات کو کہا گیا کہ اس کا نام لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایک بندے کے لیے ہم گورنمنٹ کو کہنا پڑتا ہے، اور گورنمنٹ ایک ایک بندے کا مسئلہ حل کرتی ہے، لیکن پولیس کی جانب سے کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں برتی جا رہی۔ صحافیوں کے گھروں میں اسی طرح چھاپے پڑ رہے ہیں، اسی طرح ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان کی فیملی پر تشدد کیا جا رہا ہے، اور اگر گھر کے اندر جرنلسٹ نہیں ہوتا ان کے گھر کا سامان توڑا جا رہا ہے۔ اسی لیے مجبور ہو کر ہم نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تاکہ ہم قانونی طور پر اپنے لوگوں کو تحفظ فراہم کر سکیں، اور پولیس جو غیر قانونی حرکات کر رہی ہے اس سے باز آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا حکومت پنجاب سے بھی یہ مطالبہ ہے، اور میں ہائی کورٹ سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ جو لوگ ان واقعات میں ملوث ہیں، جو تشدد کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کے اوپر، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اچھا، یہاں بتائیے گا کہ نگران وزیر اعلیٰ صحافی ہیں، جو وزیر اطلاعات ہیں وہ بھی صحافی ہیں، تو اس ضمن میں وہ کوئی رابطہ کر رہے ہیں کہ جو بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر صحافیوں کے حوالے سے؟ جی بالکل کر رہے ہیں، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب بھی اور عامر میر صاحب بھی۔ عامر میر صاحب کی اس میں بہت زیادہ ایفرٹ ہوتی ہے۔ ہمارے جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں، عامر میر صاحب نے تمام کیسز کے اندر میرے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے پورا کیس لڑا، اور صحافیوں جو بے گناہ صحافی تھے ان کو چھڑوانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ لیکن اس طرح مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ایک ایک بندے کو چھڑوانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے۔ اس کو جب تک پولیس اجتماعی طور پر تمام لوگ جو اس وقت ڈیوٹی پر موجود تھے ان کے نام اور نمبر اپنی لسٹوں سے جتنی دیر تک ڈیلیٹ نہیں کرتی اتنی دیر تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لہٰذا مجبوراً ہائی کورٹ میں آنا پڑا
کہ اجتماعی طور پہ تمام لوگوں کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے۔ عمران ریاض کے حوالے سے کیا لاہے عمل ہے صحافیوں کا، کیونکہ اب تشویش بڑھتی جا رہی ہے اور ان کی جو بازیابی ہے اس کے حوالے سے کوئی ایفرٹ نظر نہیں آ رہی، اور لاہور پریس کلب اور صحافی کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، لاہور پریس کلب بالکل ساتھ کھڑا ہے۔ میری لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور چیف جسٹس صاحب کی کورٹ میں موجودگی اس چیز کا ثبوت ہے کہ لاہور پریس کلب ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم عمران ریاض کے لیے بہت پریشان ہیں۔ ہم عدالت کے اندر جس طرح پچھلے 4-5 دن سے یہ چل رہی ہے ساری سماعت، ہمیں امید تھی کہ عمران ریاض کو پیش کر دیا جائے گا، مگر افسوس کی بات ہے کہ آج کے دن تک عمران کو پیش نہیں کیا گیا، اور آج آئی جی پنجاب نے ایک بے بسی کا اظہار کیا ہے جو ہمارے لیے بڑی پریشانی اور تشویش کا باعث ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، ذمہ دار اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران ریاض کو سامنے لایا جائے۔ اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیا جائے، اگر اس نے کوئی جرم نہیں کیا تو اس کو رہا کیا جائے تاکہ وہ اپنی فیملی کے پاس جا سکے، کیونکہ اس کی فیملی شدید پریشان ہے، جرنلسٹ کمیونٹی شدید پریشان ہے۔ اچھا، ویسے بھی اعظم چودھری صاحب نے باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پر عمران ریاض کے کیس میں مجھ سے پوچھتے ہیں، میرے سے رابطے میں رہتے ہیں۔ صرف ایک چیز بتاتا چلوں آپ کو، پاکستان میں بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے وکلا برادری صحافی برادری کے ساتھ کھڑی ہے، اور جو کچھ یہ ظلم ہوا ہے صحافیوں کے ساتھ صرف ان کی بازیابی کے حوالے سے نہیں ہے، پھر بتاتے چلیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کے خلاف ایکشن لینے کے حوالے سے، جنہوں نے زیادتی کی ہے ان پہ ریسپانسبلٹی فکس کرنے کے لیے اس حد تک یہ جائے گا تاکہ آئندہ سے یہ کام نہ ہو۔ صحافی برادری اپنا کام کر رہی ہے، وہ باقاعدہ ڈیوٹی دے رہی ہے، آرٹیکل 19 سے اور آرٹیکل 18 کو اگر سامنے رکھ لیں تو اس حوالے سے آپ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور گزارش یہاں ہے سب سے ہے کہ اعظم چودھری صاحب یہاں کھڑے ہیں، لسٹ باقاعدہ پیش کرنی ہے۔ صحافی جتنوں نے ڈیٹا دے دی ہے اب تک، اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں جن کے گھر کو چھاپے پڑے ہیں یا باقی چیزیں ہیں، وہ ڈیٹا اعظم چودھری صاحب تک لاہور پریس کلب تک پہنچا دیں تاکہ ہم جلد از جلد لاہور ہائی کورٹ کے سامنے وہ لسٹ پوری دے سکیں۔ اچھا چودھری صاحب، آپ نے کہا کہ عامر میر صاحب بڑی کوششیں کر رہے ہیں، اور جو سی ایم ہے وہ بھی چونکہ جرنلزم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، یہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آپ کو لاہور ہائی کورٹ میں آ کر لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا؟ دیکھیں ہمارے 3-4 لوگ جن کو ابھی تک چھوڑا گیا ہے، جن کو پولیس نے اٹھایا تھا، ان لوگوں کے حوالے سے میں نے گورنمنٹ سے ہی کہا تھا اور عامر میر صاحب سے کہا۔ عامر میر صاحب نے ذاتی طور پر کوشش کر کے ان لوگوں کو ریلیز کروایا، جس میں کیپٹل ٹی وی کا رپورٹر، جس میں اپنا GNN کے ایک رپورٹر کا جو نکالا گیا نام، اس کے ساتھ ساتھ سلمان کیمرہ مین نیو ٹی وی کا، اس کو بھی، اور جو نیو ٹی وی کے ایک رپورٹر کے والد تھے ان کو بھی۔ یہ عامر میر نے ہی چھڑوایا تھا اور ان کے ہم مشکور ہیں، لیکن یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے۔ ایک ایک کیس کے لیے عامر میر صاحب کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، ہمیں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ ہم نے یہ مطالبہ ہمارا یہ ہے جو گورنمنٹ سے کہ تمام لوگوں کو اجتماعی طور پر تحفظ فراہم کیا جائے اور پولیس کو روکا جائے کہ کسی جرنلسٹ کے گھر میں اس طرح نہ داخل ہو۔ اگر کسی جرنلسٹ تک ان کو رسائی چاہیے تو لاہور پریس کلب موجود ہے، وہ لاہور پریس کلب سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ اس کے اوپر یہ اس قسم کا کوئی الزام ہے، آپ اس کو ویریفائی کریں۔ تمام اداروں نے، ہمارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے اس دن کی لسٹیں لاہور پریس کلب کو پرووائڈ کی ہیں کہ ہمارے یہ لوگ اس دن ڈیوٹی پر تھے۔ وہی ساری لسٹیں آج کمپائل کر کے میں اظہر صاحب کی وساطت سے وہ ہم لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا رہے ہیں کہ ہمارے یہ لوگ ڈیوٹی پر تھے، ان کو مت تنگ کیا جائے۔ تشدد والوں کی علیحدہ لسٹ دی جائے گی، ایک تو تمام کے حوالے سے۔ ایک بڑا اہم سوال ہے جو یوٹیوبرز کی خواہش کے اوپر میں آپ سے کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بانی ہیں ہمارے صحافت کے، اور ان کا اصرار ہے کہ ان کو بھی تحفظ فراہم کیا جائے، وہ بیچارے خبریت کے لیے ہی وہاں پر پہنچے تھے۔ اچھا، میں ایک بات بتاتا چلوں، آپ لوگوں چودھری صاحب نے باقاعدہ اس بارے میں کہا تھا مجھے، اور نبیل شہزاد صاحب کی طرف سے ایک آئینی، نبیل رشید کی طرف سے جو ہے ایک آئینی درخواست صرف آپ لوگوں کے لیے، جو سوشل میڈیا والے ہیں، جو یوٹیوبر کے حوالے سے ہیں، جتنے بھی ہیں، یعنی وہی بات کو سارا ایک سیپریٹ پٹیشن بھی دائر کی جا رہی ہے آپ لوگوں کے تحفظ کے لیے، اور آج کوشش کی جائے گی کہ اس کی بھی سماعت ہوگی۔